بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ اسلام کے تمام غزوات میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدا بھی اسی غزوہ سے ہوئی، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے اسلام کو ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی، اور کفر و شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی۔ میدان بدر، جس کا شاہد و عدل اب تک موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس غزوہ کو قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا دن قرار دیا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو یہ غزوہ ہوا۔ غزوہ بدر تاریخ میں بدر کبریٰ اور بدر ثانیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حق و صداقت پر جان قربان کرنے کی یہ پہلی کسوٹی تھی، اس لیے تمام غزوات کی نسبت اس غزوہ کو زیادہ شرف حاصل ہے۔ قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور جنگ کے مصارف پورے کرنے کے لیے ایک بڑا کاروان تجارت شام کی طرف روانہ کیا گیا، جس کے منافع سے مدینہ پر حملہ یقینی تھا۔ مسلمانوں کو جب کفار مکہ کے ناپاک عزائم کا علم ہوا تو انہوں نے اس کاروان تجارت کی مزاحمت کا منصوبہ تیار کیا۔ ادھر جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے منصوبے کا پتہ چلا تو وہ تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان نے قافلے کا رخ بدر کے بجائے ساحل کی طرف پھیر کر خطرہ کو ٹال دیا اور اپنی خیریت کی خبر مکہ مکرمہ روانہ کر دی، اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ حفاظتی دستہ واپس مکہ لوٹ جائے۔ جب ابو جہل کو واپسی کے لیے کہا گیا تو طاقت کے نشے میں واپس جانے کے بجائے 2 میل کا سفر کر کے 16 رمضان کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر پہنچ گئے اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ سورہ انفال میں اس کا ذکر یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے نکلے غرور کرتے ہوئے اور نمائشیں کرتے ہوئے، اور جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کے لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ طلب کیا تو حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت لیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اسی پورا کیجیے۔ ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے لڑیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو نہیں لڑیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 300 اور صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھی۔ انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ جب تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تائید کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ روز ہفتہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی اللہ والوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ 16 رمضان المبارک کو مجاہد اعظم نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدر میں میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ دشمن کی شکست اور ان کی لاشوں کے پڑے رہنے کے مقامات ظاہر کر کے مجاہدین کی حوصلہ افزائی فرمائی۔
جس کی جنگ بند ہونے کے بعد تصدیق بھی ہو گئی۔ دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ ہونے کے باعث مسلمانوں کے لیے یہ لڑائی دفاعی نوعیت کی تھی۔ صف بندی اس طرح سے کی گئی کہ دشمن حملے کے وقت اپنی ساری فوج کام نہ لا سکے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ سورج کی طرف مجاہدین کے پشت ہوتا کہ آنکھوں چندیا نہ جائے اور ہوا مخالف سمت سے نہ آئے تاکہ ریت اڑ کر آنکھوں میں نہ پڑے۔ دونوں فریق صف آرا ہو گئے تو حملہ کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسود کو اس حوض پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا جو مسلمانوں نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں مجاہدین نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اس کی موت پر سرداران قریش غصہ سے بھر پڑے اور مقابلے کے لیے قریش کے مشہور سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کے بے سر و سامانی کو محسوس کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا مانگی: اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے تو پوری دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ مجاہدین کا نعرہ یا حیو یا قیوم تھا اور ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں تھے: اے زندہ اور قائم رہنے والے، اپنی رحمت سے مدد فرما۔ مجاہدین پر اللہ کے حکم سے غنودگی سے طاری ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی معمولی سی غنودگی یا اونگ آ گئی۔ بیدار ہوئی تو فرمایا: ابو بکر، تم کو بشارت ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ مجاہدین اعظم کی زبان مبارک پر سورہ قمر کی آیت نمبر 45 تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پیر کر بھاگ جائیں گے۔ ابو جہل کے سامنے آتے ہی معاذ بن عمر بن جموع نے وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ کا ہاتھ شانہ سے کاٹ دیا، صرف تسمہ لگا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ کر اپنا بازو اتار دیا۔ دوسرے جوان مجاہد معوذ نے اپنے پڑے ابو جہل کو وار کر کے جہنم رسید کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا سر تن سے جدا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے اس دشمن خدا کو ذلیل کیا اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو قوت دی، پھر سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا: ابو جہل اس وقت کا فرعون تھا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد حملہ آوروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ریت اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں نے آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بھرپور حملہ کر کے کفار کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا اور کفار نے خود اپنا ہتھیار مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مادی ساز و سامان اور تعداد کی کمی کی جواد اکثریت پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مادی ساز و سامان اور تعداد کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مادی ساز و سامان اور تعداد کی کمی کے باوجود اکثریت پر فتح دی۔